تہران میں حماس چیف اسماعیل ہانیہ اور بیروت میں حزب اللہ کمانڈرز کے اسیسینیشن کے بعد مڈل ایسٹ میں نئی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کی حالیہ تہران اور بیروت میں فوجی کارروائیوں سے مڈل ایسٹ میں جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کی حالیہ تہران اور بیروت میں فوجی کارروائیوں سے مڈل ایسٹ میں کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایران اور اس کی پراکسیز کسی بھی وقت اسرائیل پہ ڈائریکٹ اٹیک کر سکتی ہیں۔ ایران کے فوجی جنرل کے مطابق ایران اسرائیل پہ حملے کے طریقوں کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اسرائیل سے اسماعیل ہانیہ کے اسیسینیشن کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہیں حزب اللہ نے بھی اسرائیل سے بدلہ لینے کا کہا ہے۔ تو اسماعیل ہانیہ کے اسیسینیشن کے بعد مڈل ایسٹ ریجن میں کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور کبھی بھی اوپنلی وار سٹارٹ ہو سکتی ہے ایران اور اسرائیل میں۔ وہیں ایک دفعہ پھر سے یو ایس اے نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یو ایس اے اسرائیل کا دفاع کرے گا حملے کی صورت میں۔ یو ایس اے نے اپنا ایک جنگی بحری بیڑا بھی بھیجا ہے مڈل ایسٹ میں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو میزائلز اور ایئر ڈیفنس سسٹم بھی پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اسرائیل کو ایران، حزب اللہ اور حوثی ریبلز کے اٹیک سے بچانے کے لیے یو ایس اے اس کی ہیلپ کرے گا۔ کئی ایئر ڈیفنس سسٹمز اور فوجی سامان پرووائڈ کیا جائے گا اسرائیل کو۔ وہیں مڈل ایسٹ میں جنگ کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر دنیا کی کئی ایئر لائنز نے اسرائیل، لبنان اور ایران میں سفر کرنا بند کر دیا ہے اور کئی ممالک کی اپنے شہریوں کو اسرائیل، لبنان اور ایران سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ تو سچویشنز بہت زیادہ کریٹیکل ہے مڈل ایسٹ میں، کبھی بھی اوپنلی وار سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اسی بیچ مڈل ایسٹ کی سچویشن پہ کئی ممالک کے اعلیٰ سربراہان کے رابطے بھی ہوئے۔ کشیدگی کو کم کرنے پہ زور دیا گیا، لیکن اسماعیل ہانیہ کے اسیسینیشن کے بعد ریجن میں کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اسماعیل ہانیہ کو کل قطر دوحہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ 31 جولائی کی رات کو انہیں تہران میں اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کے اسیسینیشن کے بعد ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، جس میں اسماعیل ہانیہ کے اسیسینیشن کا بدلہ لینے کا کہا گیا۔ آیت اللہ علی خامنئی نے اسرائیل پہ ڈائریکٹ اٹیک کا حکم دیا اور کبھی بھی ایران اور اس کی پراکسیز ڈائریکٹ اٹیک لانچ کر سکتی ہیں اسرائیل پہ۔ تو اسماعیل ہانیہ کے اسیسینیشن کے بعد مسلم ورلڈ میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ بہت ساری مسلم کنٹریز میں پروٹیسٹ بھی ہوئے پیلسٹینینز کے ساتھ سولیڈریٹی کے لیے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن بھی پاس کی گئی پیلسٹینینز کے ساتھ سولیڈریٹی کے لیے۔ پاکستان، ایران، ترکی اور کئی ممالک میں یوم سوگ منایا گیا۔ تو مڈل ایسٹ ایک دفعہ پھر سے جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے اسیسینیشن کے بعد حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔